آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے قبلہ حضرت صاحب اپنی بے پناہ مصروفیات سے ٹائم نکال کے تشریف لائے. میں آپ کا دل کی تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جیسا کہ آپ سب کی علم میں ہے کہ الحمدللہ ادارے میں شعبہ حفظ القرآن کی کلاس جاری ساری ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنی مثال آپ ہے. ہم جو بچوں کو نصاب میں پڑھاتے ہیں ان میں سے جو ہمارے پاس سب سے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ 3 بچے قبلہ حضور کی موجودگی میں آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سنائیں گے. اس میں ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، قبلہ حضور کے دل سے ہمارے لیے ادارے کے لیے دعا نکل جائے. شروع کرو. السلام علیکم. جی سب سے پہلے اپنا محمد محسن غلام عباس وہ سرکار کی احادیث طیبہ سنائیں گے جو ان کو روزمرہ اسباق میں پڑھائی جاتی ہیں. ہر بچے کو الحمدللہ 40 احادیث طیبہ زبانی ازبر یاد ہے. یہ جو بچے آپ کے سامنے یہ سب سے چھوٹے ہیں، صرف قبلہ حضور سے دل سے دعائیں لینی ہیں. ایک تو ہوتا نا کہ حضور دعا فرمائیں، ایک یہ قبلہ حضور کے دل سے دعا نکل جائے ادارے کے لیے، ادارے کے معاونین کے لیے، جو ہمارے ادارے کی کمیٹی ہے، اپنا خرم وسیم صاحب، عمر صغیر صاحب، شہزاد احمد صاحب، تاکہ ان کے دل کو بھی تسلی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیسا کام لے رہا ہے. دیگر جتنے بھی ادارے کے معاونین ہیں اہل اللہ کا جزاک اللہ. محمد محسن غلام عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محسن ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد عباس ہے. میں لطیف قرآن محل جامعہ ویسیہ قادریہ تعلیم القرآن کا طالب علم ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے رستہ کرو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سلام پھیلاؤ. سبحان اللہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب علم فریدۃ علی کل مسلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مسکر حرام. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہر نشے والی چیز حرام ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنۃ قاطع. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قطع تعلق کرنے والے جنت میں نہیں جا سکیں گے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک وہ ہوتے ہیں نا جہاں ہم ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، وہ ایک یہ بچہ اس نے ماشاء اللہ سرکار کی حدیث طیبہ سنائی، آپ نے کھل کے سبحان اللہ نہیں کہا. اب آگے دوسرا بچہ آج یقیناً اللطیف قرآن مال دختران عبداللطیف، جن کی تعاون سے الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے.
جنہوں نے اپنے والدین کے اس اہل ثواب کے لیے اس ادارے کو جگہ بھی وقف کی. یقیناً ان کے والدین کی روح کو بھی آج تسکین پہنچتی ہوگی. میری مراد عبداللطیف بٹ و زوجہ عبداللطیف بٹ رحمہ اللہ تعالی. اب میں دوسرے بچے کو بلا رہا ہوں, محمد ہاشم ولد محمد شفیق. یہ 11 سے لے کے 20 تک سنائیں گے. ایسا ہی ہے جی؟ جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہاشم ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد شفیق ہے. میں اللطیف قرآن محل جامعہ ویسیہ قادریہ تعلیم القرآن کا طالب علم ہوں اور شعبہ حفظ القرآن میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بڑے کو سلام کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم املک علیک لسانک. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان قابو میں رکھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچو خواہ وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر کیوں نہ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الدنیا رأس لکل خطیئہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم العلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان انسان کا علم حاصل کرنا افضل صدقہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصدقۃ حفظ اللسان. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت افضل صدقہ ہے. افضل الصدقۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصدقۃ قول الحق. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہنا افضل صدقہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا ایمان سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ صرف میاں صاحب دے شعراں تے سبحان اللہ کیا کرو، انہاں تے بھی کیا کرو، اللہ دا کلام سن کے مصطفیٰ دا فرمان سن کے بھی سبحان اللہ کیا چڑھا کرو، ذرا محبت نہ سبحان اللہ کو. اس کے بعد حاضری پیش کرتے ہیں محمد ہارون بن محمد بشیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہارون ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد بشیر ہے. میں الطیف محل قرآن جامعہ ویسیہ قادریہ تعلیم القرآن کا طالب علم ہوں. میں آج آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین خیروائی کا نام ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ مت کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچو۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی نصف ایمان ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ مفتاح الجنت الصلاۃ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنت کی کنجی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دین کا سکون ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاسب حبیب اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اگلے ساتھی سے میں گزارش کروں گا 5 حدیثیں سنا دیں وقت کی قلت میں۔ محمد فاضل بن محمد بشیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فاضل ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد بشیر صاحب ہے، اور میں اللطیف قرآن محل جامعہ ویسیہ قادریہ تعلیم القرآن کا طالب علم ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وافضل الدعاء استغفر اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل دعا استغفار یعنی استغفر اللہ ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہ شکر ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتم الرکوع والسجود، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سجود پورا کرو، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ، یہ صرف احادیثوں کا رٹا نہیں لگایا ہوا، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جس مرضی حافظ کو اٹھا لیں جہاں سے پوچھیں اللہ کا کلام سنانے لگ جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ اتنی محنت کرائی ہوئی ہے۔ اب صرف 2 اشعار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد ذیشان بن محمد یاسین، صرف 2 اشعار کے لیے۔ ماشاءاللہ بیٹے کے آنے سے پہلے یہ 3-4 بچے جو ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جو بچے آپ کے سامنے پیش ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ قبلہ حضور کی نگاہ کرم آپ کی دعاؤں کا ثمر آئیے۔ اس میں اپنا بعض جو بچے پڑھتے ہیں نا گرد و نواح کے، وہ اصرار کرتے ہیں جی ریشی بچے بہت آگے ٹور گئے نے ساڑھے پیچھے کیوں نے، یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بچے کی کامیابی وہی ہے کہ جو بچہ ادارے کے رول آف لا کو فالو کرے۔ جو بچہ ایک ٹائم آئے ایک ٹائم چھٹی کرے، کبھی آئے کبھی نہ آئے، تو وہ بچہ تعلیم میں آگے بڑھ سکتا، یہ اتفاق کرتے ہیں سب کہ نہیں۔ جن والدین کے بچے پڑھتے ہیں وہ مہربانی کر کے اپنے بچے کی نہ مانو، اپنی اس کو منواؤ اور اس کو ٹائم کا پابند بناؤ۔ ہر ہفتے کو آ کے اساتذہ سے اپنے بچے کی ہفتہ وار جو ویکلی ٹیسٹ رپورٹ ہے وہ لے کے جائیں۔ ہر ہفتے کو ظہر کی نماز کے بعد بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ رپورٹ آپ کا فرض بنتا، آپ آ کے لیں، پوچھیں کیا پڑھتا ہمارا بچہ، کیا پڑھاتے ہو۔ بعض والدین کو تو ہم سال نہیں دیکھتے کہ وہ جو آگے ہمیں ہم سے پوچھیں،
پھر اگر کوئی شکوہ کرے ساڑا منڈا اگے نہیں ہویا، کیا ان کا شکوہ بجائے؟ ہاں، بچہ ٹائم ٹیبل کے مطابق آئے، پھر اگر بچہ نہ پڑھے، اس کی پڑھائی میں کمزوری ہو تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی، ڈالر اور ریال سے بکتا نہیں کبھی، دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی، ڈالر اور ریال سے بکتا نہیں کبھی، ہاں جس ذہن میں سمایا فقط جیت کربلا، جس ذہن میں سمایا فقط جیت کربلا، مومن وہ سر کٹاتا ہے جھکتا نہیں کبھی، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی، سارے مل کے پڑھیے، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر۔ پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر، کیوں ڈالتے ہو ہرا عبادت کے کام پر، پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر، کیوں ڈالتے ہو ہرا عبادت کے کام پر، ہم باطل کو کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، باطل کو کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، ہم جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، میں کوئی عام نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں جی محمد بلال بن غلام رسول، تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو مربوط۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے اس ادارے کے دوسرا ثنا خان ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا ہوں میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار خلد بری ملی تو بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے جامعہ کے ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر کر رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ کریم علم میں عمل میں آواز میں برکتیں عطا فرمائیں. علامہ امیر حمزہ ویسی صاحب آپ بھی آگے تشریف لے آئیں. کثیر تعداد میں علماء مشائخ حفاظ کرام تشریف فرما ہیں. قریب اور بعید سے جہاں سے بھی آپ تشریف لائے میں اپنی طرف سے اور قبلہ مجاہد اہل سنت یہ جو میں مجاہد اہل سنت کا لفظ استعمال کیا ہے آج سے چند عرصہ پہلے استاذی و استاد علماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حیدر خادمی صاحب قبلہ قاری صاحب کو یاد ہوگا جب اس جگہ پر جو مکان لیا تھا قاری صاحب نے گھر کے سامنے وہاں مدرسے کا آغاز ہوا تھا. قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے تھے. قاری صاحب کے لیے یہ مجاہد اہل سنت کا لفظ جو قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے استعمال کیا تھا
مجاہد علی سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع جلالی صاحب بڑی ہی مخلصانہ طور پر اس جامعہ کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ان کے جو ساتھی ہیں اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ بڑے مخلص ساتھی ملے ہیں، جب بھی میں آتا ہوں تو یہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جس بچے کا مرضی ہے سن لیں۔ یہ اتنی بات کرنے کی چھوٹی بات نہیں ہے، جہاں بھی جائیں بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن صرف نام ہی رہ چکا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر صرف حافظ بنایا نہیں جاتا، بلکہ اس کو اچھی طرح حافظ بھی بنایا جاتا ہے، محافظ بھی بنایا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس جامعہ کے جتنے بھی معاونین ہیں، انتظامیہ ہے اور اہل علاقہ ہیں جو اس کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، اللہ کریم سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ اویسی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ حامد و مصلی و مسلم پر کے ساتھ دوشی بڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسمع ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسمع ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شکر ہے خالق کائنات جل وعلا کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، محافظ ختم نبوت حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید زید الشرف ہوں، آپ کی زیر نگرانی، آپ کی سرپرستی میں یہ مدرسہ بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہر سال ہیرے تیار ہوتے ہیں، منزل کے حوالے سے بھی مضبوطی، تلفظ کے حوالے سے بھی بہتری۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات جل وعلا حضرت صاحب کا سایہ ہمارے اوپر دے دائم و قائم فرمائے، اور آپ کی زیر سرپرستی میں اس جامعے کو مالک مزید عروج عطا فرمائے، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صرف یہی جامع نہیں، ہمارے کتنے اور جامعات ہیں جو حضرت صاحب کی زیر نگرانی چل رہی ہیں۔ جامعہ تدریس قرآن اویسیہ جہاں درس نظامی کا بھی سلسلہ ہے، وہ بھی حضرت صاحب کی دعاؤں سے، شفقتوں سے ہے۔ ہمارا بڈیانے میں بہت بڑا مدرسہ ہے جامع سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت صاحب کی دعاؤں اور شفقتوں سے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور بچوں کے حوالے سے بہت مضبوط الحمدللہ وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب کی شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ یہاں قاری صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، اللہ جل وعلا ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ خالق کائنات مالک کائنات جل وعلا فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو اتارا، یعنی قرآن کو ہم نے اتارا، وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ضرور اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کیسے حفاظت فرما رہا ہے؟ بچوں کے دلوں میں آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن اتار رہا ہے، اور یہ بچے قرآن کے محافظ بن رہے ہیں۔ وہ والدین کتنے خوشبخت ہیں، اور وہ پڑھانے والے اور وہ تعاون کرنے والے کتنے خوشبخت ہیں کہ جن کے تعاون، جن کی محنت سے یہ بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، اور قرآن کے محافظ بن رہے ہیں۔ یوں سمجھے
آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ بن رہے ہیں۔ شاید یہ سب کے دلوں میں یہ بات نہیں اتری کہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ ہوتا ہے۔ قرآن کے ہر حرف کی حفاظت اور ہر لفظ کی حفاظت یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج کی حفاظت ہے۔ اور یہ تو الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں، علماء وہ ہیں جو معانی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو علماء بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عزت کے رکھوالے ہیں۔ حافظ قرآن تو الفاظ کی حفاظت کر کے اللہ پاک فرما رہا ہے ہم حفاظت کر رہے ہیں، تو ذریعہ حافظ قرآن کو بنایا جو الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے۔ عالم قرآن عالم دین کو معانی کا محافظ بنا دیا ہے، اور اولیاء اعظام کو قرآن کے اسرار کا محافظ بنا دیا ہے، قرآن کے انوار کا محافظ بنا دیا ہے۔ اور آپ دیکھتے جائیں، بعد مدارس آپ کو ملیں گے، وہاں آپ کو الفاظ تو ملیں گے، وہاں صحت الفاظی بھی ملے گی، وہاں تلفظ بھی ملے گا، اور آپ کو بعد مدارس ایسے ملیں گے جہاں معانی بھی ملیں گے، یعنی کچھ قرآن کو جاننے والے بھی ملیں گے، لیکن نور نہیں ملے گا، قرآن کا راز نہیں ملے گا، قرآن کے انوار نہیں ملیں گے۔ پوری دنیا میں سروے کر کے دیکھ لو، ایک ہی مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے جہاں الفاظ بھی ہیں، صحت الفاظی بھی ہے، جہاں معانی بھی ہیں، اور قرآن کا نور اور اسرار بھی ہے جو دلوں پہ اترتا ہے اور توجہ کرتے ہیں تو دلوں کی تخلیاں روشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ کتنی بڑی شان ہے کہ وہ کہتا ہے ہم محافظ ہیں اور اس کے لیے ہمارے بچوں کو چن لیا ہے۔ تو وہ ماں باپ کتنے خوش بخت ہیں کہ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، اور وہ اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں، جو نگرانی کر رہے ہیں، جو یہ سلسلہ چلا رہے ہیں۔ میں اسی حدیث پاک پہ اس بات کو مکمل کرتا ہوں جو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جامع اور مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کی شرح تو بہت طویل ہے، لیکن اس میں حفاظ بھی ہیں جو الفاظ صرف سیکھنے تک نہیں، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا حالی سیکھنے والے کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یعنی خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، پہلے طالب علم بنتا ہے پھر استاد بن جاتا ہے، یعنی یہ فیض لیتا ہے، یہ فیض بانٹتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بہترین شخص ہے، تو جسے حضور بہتر فرما دیں اسے اور کیا چاہیے۔ اس لیے میری آخری گزارش ہے ان طلباء سے بھی اور اپنے ساتھیوں سے بھی، کبھی مال دے کے نہ للچانا، دل میں قرآن ہو اور اپنے آپ کو ادنا سمجھو، اور پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھو، تو یقیناً یہ قرآن کی بے قدری ہے، اسی وجہ سے ذلت بھی ہے، اسی وجہ سے رسوائی بھی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا اور قرآن کا نور آ گیا ہے، پیچھے کیا رہا؟ جو قرآن کی قدر کرتا ہے اللہ اسے ذرے سے آفتاب بنا دیتا ہے، جو قرآن کی قدر نہیں کرتا آفتاب سے ذرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی قدر کیجئے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک اس مرکز کو تا صبح قیامت آبادیاں عطا فرما۔